السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توضیح المسائل اور سبق نمبر ہے 39۔ 8ویں شرط موالات کی رعایت کریں۔ وضو صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وضو کے افعال پے در پے یک کے بعد دیگر انجام دیے اور اس کو موالات کہتے ہیں۔ اس بنا پر اگر وضو کے افعال کے درمیان اتنا فاصلہ ہو جائے کہ عرف عام میں متواتر در پہ در دھونا شمار نہ ہو تو وضو باطل ہے، بلکہ جس وقت کسی جگہ کو دھونا یا مسح کرنا چاہتا ہو اور دھونے یا مسح کرنے سے پہلے تمام جگہ کی رطوبت خشک ہو گئی ہو تو وضو باطل ہے۔ یعنی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا ٹائم ہو جائے، ہمارے ہاتھ خشک ہو جائیں جو ہم نے پہلے دھویا ہوا تھا تو یہ باطل ہو جاتا ہے۔ در پہ در کرنے ہیں، مطلب جلدی جلدی سے جو ہے نا وہ کر دینے ہیں۔ اور اگر کسی عضو کو دھویا یا مسح کرنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے والے عضو کی رطوبت خشک ہو گئی ہو، مثلاً بایاں ہاتھ دھونا چاہا اور دائیں ہاتھ کی رطوبت خشک ہو گئی ہے لیکن چہرے پر تری باقی ہے تو اس کا وضو صحیح ہے۔ اگر وضو کے افعال کو بلا فاصلہ انجام دیا ہو لیکن گرم ہو یا بدن کی گرم ہوا یا بدن کی حرارت کے زیادہ ہونے سے یا ہوا کے جھونکے سے یا کسی اور ایسی ہی وجہ سے پہلی جگہ کی رطوبت خشک ہو گئی ہو تو اس کا وضو صحیح ہے۔ یعنی کہ موسم کے لحاظ سے بھی اب آندھی چل رہی ہو اور ہم منہ دھو رہے ہوں وہ اور خشک ہو جائے، منہ دھویا ہوا ہمارا خشک ہو جائے، باقی اعضاء ہم دھو رہے ہوں تو یہ صحیح ہے۔ آگے ہے اگر وضو کے افعال کو بلا فاصلہ انجام دیا ہو اور وضو کے دوران راستہ چلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بس اگر چہرہ اور ہاتھوں کو دھونے کے درمیان چند قدم راستے چلیں اور اس کے بعد سر اور پیر کا مسح کریں تو اس کا وضو صحیح ہے، مگر یہ کہ بغیر کسی عذر کے اتنا چلیں کہ عرفاً نہ کہا جائے کہ اس نے وضو کے افعال کو بلا فاصلہ انجام دیا ہے۔ وضو صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ چہرہ، ہاتھوں، سر اور پیر کا مسح انسان خود انجام دے، اور اگر بغیر عذر کے کوئی دوسرا وضو کرائے یا چہرہ، ہاتھ پر پانی پہنچائے یا سر اور پیر کے مسح کرنے میں اس کی مدد کرے تو وضو باطل ہے۔ وضو کے افعال میں انسان کے لیے جہاں تک ممکن ہو دوسرے سے مدد نہ لے، مثلاً اگر کسی کے پاس عذر ہو اور اس کا داہنا ہاتھ ٹوٹا ہوا اور اس کو حرکت نہ دے سکتا ہو تو چہرہ کو بائیں ہاتھ کے ذریعے دھوئے یا وضو کی نیت سے چہرے کو ٹوٹی کے نیچے یا حوض کے اندر جس طرح پہلے بیان ہوا دھوئے، اور داہنے ہاتھ کو دھونے کے بعد وضو کی نیت سے بائیں ہاتھ کو ترتیب کی رعایت کرتے ہوئے نل، ٹوٹی یا حوض میں دھوئے، اس کے بعد بائیں ہاتھ سے سر اور پیر کا صحیح کرے۔ اگر کوئی تنہا خود وضو نہ کر سکتا ہو تو دوسرے سے مدد لے اور ممکنہ صورت میں مسح کرنے میں دونوں کی شرکت ہو، لیکن وضو کی نیت خود کرے اور اپنے ہاتھ سے مسح کرے اور خود وضو کرنے والے کی شرکت ممکن ہو تو ضروری ہے دوسرے شخص سے مدد لے اور جو اس کے وضو کروائے۔ ایسی صورت میں احتیاط واجب یہ ہے کہ دونوں وضو کی نیت کریں، اور اگر ممکن نہ ہو تو ضروری یہ ہے کہ اس کا نائب اس کے ہاتھ کو پکڑے اور اس کی مسح کی جگہ پر پھیرے اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو ضروری ہے کہ نائب اس کے ہاتھ سے تری کو لے اور اس تری یا رطوبت سے اس کے سر اور پیر کا مسح کرے، اور اگر نائب اجرت مانگے اور دے سکتا ہو اور مالی لحاظ سے اس کے لیے نقصان دہ نہ ہو تو ضروری ہے کہ اجرت دے۔ وضو کے افعال میں جو کچھ بھی انسان بذات خود انجام دے سکتا ہو اس میں دوسرے کی مدد نہیں لینی چاہیے۔ مقدمات وضو کو انجام دینے کے لیے مدد لینا جیسے پانی لانا، پانی گرم کرنا، وضو کرنے والے کی ہتھیلی میں پانی ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ آخری عمل مکروہ ہے۔ اگر کسی کو خوف ہو کہ اگر وضو کرے گا تو بیمار ہو جائے گا یا اس کی بیماری طولانی یا شدید ہو جائے گی یا اس کی بیماری کا علاج سختی سے ہوگا تو اسے وضو نہیں کرنا چاہیے بلکہ تیمم کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی طریقہ ہو جو زر کو روک سکتا ہو، مثلاً گرم پانی
سے وضو کرے تو ایسا کرنا ضروری ہے۔ اگر چہرہ اور ہاتھوں کو اتنے کم پانی سے دھونا جس سے وضو صحیح ہو ضروری نہ رکھتا ہو اور اس سے زیادہ پانی زر رکھتا ہو تو اس سے کم مقدار سے وضو کرنا ضروری ہے۔ اگر مکلف اس یقین کے ساتھ کہ پانی وضو کرنے کے لیے مضر نہیں ہے تو وضو کرے، اور وضو کے بعد بھی وضو کے سمجھ کر پانی اس کے لیے اگر مضر تھا تو اس کا وضو باطل ہے، اور اگر اس یقین کے ساتھ کہ پانی اس کے لیے مضر تھا وضو کرے اور بعد میں متوجہ ہو کہ پانی مضر نہیں تھا تو اس کا وضو صحیح ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس سے قصد قربت حاصل ہوئی ہو۔ الحمدللہ ہمارا ٹاپک کور ہو گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔